السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام عمران خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے درس دوازدہم، جو کہ اوقات فراغت، جب آپ فری ہوتے ہیں تو وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب آپ فارغ ہوتے ہیں، فراغ کے اوقات جو ہوتے ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے۔ اس درس کے متعلق واجہہ و اصطلاحات جدید امروز ما، اوقات فراغت، سینما، استخر، باغ وحش، کتاب خانے، ساحل، باشگاه، شهربازی، اجاره کردن، شنا کردن، مطالعه کردن، چک کردن ایمیل، اخبار، فردا، امروز، ماه بعد، هفته بعد، 2 سال دیگر، پس فردا، شب، فردا شب، پس فردا شب می آیی برویم و غیره. حالم خوب نیست، مهمان داریم، خیلی دیر وقت است. خوب، اهداف درس امروز ما: انتظار می رود در نجوم پس از خواندن این درس بتواند: 1. بتواند در کلاس درباره یکی از مسافرت های خود صحبت کند. آج ہم سفر کے بارے میں جو پچھلے دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا، آپ لوگ اپنی کلاس میں ہی جو آپ سفر کے بارے میں، مسافرت جو آپ نے کی ہے اس کے بارے میں آپس میں گفتگو کر سکیں گے۔ 2. بنسبت زمانی و واژه‌های مربوط به آن آشنا شود. جو زمانہ ہم نے پڑھا ہے، مثال کے طور پر ماضی کا ہم نے پڑھا ہے، یا جو پچھلا جو وقت ہم نے پڑھا ہے، جیسے کہ ماہ بعد، ہفتے بعد، 2 سال دیگر، پاس فردہ وغیرہ، تو یہ جو زمانے ہیں ان سے آپ کو آشنا کروائیں گے۔ وہ بتمار در کلاس دربارے برنامے روزانے ساعت و کاری کے انجام میدہد گفتگو کناد، اور روزانہ کے مطابق جو آپ کام کاج کرتے ہیں، جو آپ کا شیڈول ہے کام کاج کرنے کا روزانہ کا، تو اس کے بارے میں آپ گفتگو کر سکیں گے۔ سے بنحوی دعوت کردن به مکان آشنا شود. اب یہ جو کسی افراد کو اپنے گھر میں دعوت دینے ہوتی تو کس طریقے سے دعوت دے سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور لاسٹ میں دیکھیں با جمله زمان آینده و نحوه ساختن آن آشنا شود و بتواند با استفاده از بن مضارع در افعال امر مضارع اخباری بسازد. اب جو مستقبل کے جو جملات ہوں گے وہ کس طرح بنائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ بن مضارع کیسے بنایا جاتا ہے، فعل امر مضارع اخبار کیسے بنائے جاتے ہیں، تو یہ آج ہم کے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ خوب، آتے ہیں آج کے درس کی جانب۔ واجہہ جمله زیرا بشنوید و تکرار کنید. ایمیل چک میکنم، ورزش میکنم، تلویزیون میبینم، استراحت میکنم، بازی میکنم، مهمانی میروم، اخبار گوش میکنم، مطالعه میکنم. خوب، شنیدن. گفتگو را بشنوید. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ گفتگو ہمیں نہیں ملی تو آپ الف ب پ ت س جیم آپ نے تصویر کو دیکھ لینا ہے۔ آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب۔ واجہہ میں واجههای زیرا بشنوید تکرار کنید. سینما، پارک، استخر، باغ وحش، کتاب خانه، ساحل، باشگاه، شهربازی. خوب، خواندن. جو آج اپنے پڑھنا ہے متن زیرا بخوانید. اسم من بیژن است. من کارمند بانک هستم و در کرج زندگی میکنم. میرا نام بیژن ہے اور میں بینک میں کام کرتا ہوں اور ایران کے شہر ایک کرج ہے اور اس میں زندگی گزار رہا ہوں. من و همسرم معمولا هر سال با اتوبوس با قطار سفر میکنیم، اما امسال با ماشین شخصی مسافرت میرویم. ہر سال تو ہم بس کے ذریعے یا ریل گاڑی کے ذریعے سفر کرتے ہیں، مگر اما کا مطلب یعنی مگر، امسال یعنی اس سال ہم اپنی ماشین شخصی سے مراد یعنی اپنی گاڑی ہے اس کے ذریعے ہم سفر پہ جائیں گے. ما پنجشنبه آینده بعد از ظهر ساعت 4 عصر از کرج به شمال ایران میرویم. جو انشاءاللہ آئندہ جو جمعرات آئے گی ظہر بعد ظہر 4 بجے ہم عصر کو جو ایران کے شمال میں ایک شہر کرج ہے اس کی طرف ہم جائیں گے. از کرج یعنی جو ہمارا شہر ہے کرج کا، وہاں سے بے شمال ایران، ایران کے شمالی علاقے جاتے ہیں وہاں پہ ہم جائیں گے. کرج تو ان کا اپنا شہر ہو گیا.
در آنجا اول خانه جاری میکنیم. وہاں پر تو سب سے پہلے سر چھپانے کے لیے ہم ایک گھر کو رینٹ پہ لیں گے. بعد شام میخوریم، رات کا کھانا کھائیں گے. تلویزیون میبینیم و میخوابیم، سو جائیں گے. روز جمعہ صبح زود از خواب بیدار میشیم، نماز میخوانیم، صبحانه میخوریم و بعد از صبحانه حدود ساعت 7:30 به کنار دریا میرویم. کھانا کھانے کے بعد تقریباً 7 بجے ہم دریا کے کنارے جائیں گے. من تا ساعت 12 در آنجا شنا میکنم. خوب، شنا یعنی وہاں پر جا کر میں نہاؤں گا، وہاں پہ شنا کروں گا. روز جمعه از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر در پارک جنگلی نماز میخوانیم، نهار میخوریم و کمی ورزش میکنیم. کم مراد یعنی تھوڑی سی ورزش کریں گے و 2 ساعت استراحت میکنیم. 2 گھنٹے ہم لیٹیں گے و ساعت 7 شب بھی خرج بار میگردیم اور پھر ہم جو ہے نا 7 بجے واپس خرج آ جائیں گے. خوب، تمرین دیکھیں جو آپ نے مشق کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جدول زیرہ با توجہ به کارهای بیجن کامل کنید. اب جو بیجنگ ہے اس نے اپنا پورا نظام اپنے بتا دیا ہے کہ میرا کام کاج کیا ہے، میں اب کیا کروں گا، آئندہ میرا روزانہ کا جو معمول ہے وہ کیا رہے گا. باقی کے جو کام ہے وہ آپ نے بتانا ہے. جیسا کہ مثال پہ انہوں نے دیا گیا ہے کہ کار ہے یہ صبح جمعہ کی صبح کو میں کون سے کام کروں گا. اس نے کہا اور اس کے علاوہ کار ہے یہ بعد ظہر جمعہ، صبح کو کیا کرے گا جمعہ کی صبح کو، اور ظہر جو جمعہ آئے گی جمعہ کے ظہر کے بعد وہ کیا کرے گا. تو یہ اوپر ان نے بتایا ہوا ہے کہ کیا کیا کام انجام دیں گے، تو یہ آپ نے بتانا ہے. خوب، نیچے دیکھیں. می خوابیم، به خرج می آییم، صبحانه می خوریم، استراحت می کنیم، شنا می کنیم، نماز می خونیم، خانه اجاره می کنیم، تلویزیون می بینیم و شام می خوریم. نیکسٹ پیج دیکھیں. پیش گفتگو میں واژه های زیرا بشنید و تکرار کنید. پیچھے دیے گئے جو الفاظ ہیں آپ نے جو ہے نا سننا ہے، اس کے بعد تکرار کرنا ہے. سال 1391، سال 1392، سال 1393، سال 1394، 1395، سال 1396. اب یہ سال ہیں، جیسے کہ ہمارا 2020، 21، 22، 23، 24 یہ سال گزرتے ہیں، تو یہ بھی ایرانی سال ہیں. اب انہوں نے مثال دی ہے کہ اگر 1393 سال ہم کہہ دیں کہ ام سال، یعنی یہ جو سال چل رہا ہے جیسا، تو یہ سال آپ 1393 لگا لیں. اور جو اگلا سال آئے گا سال بعد یا سال دیگر کیا رہے گا، اس سے اگلا سال 2 سال بعد یا 2 سال دیگے، اسی طرح 1396 سے آگے ہو گیا. اب مہینہ ہو گیا، سال تو بتا دیا کہ ام سال یعنی اس سال 1393. اب اس سال میں جو مہینہ ہوگا وہ کون سا؟ اردیبہشت دوسرا مہینہ، فروردین پہلا مہینہ، اردیبہشت دوسرا، خرداد، تیر، مرداد، شہریور وغیرہ. اب اردیبہشت تو مہینہ ہم نے چوائس کر لیا. اب اردیبہشت مہینے کے شروع میں یا اینڈ میں؟ تو کہتا ہے ہفتے اول، جو پہلا ہفتہ آئے گا اردیبہشت کا اس میں، اگلا ہفتے دوم یا ہفتے دیگر، ہفتہ سیوم یا 2 ہفتے بعد، یا ہفتے چہارم ہو گیا. اب اسی ہفتے اول میں کیا جو ہفتے ہیں، ہفتے میں دن ہے شنبے، یک شنبے، 2 شنبے، 3 شنبے، 4 شنبے. مثال کے طور پر 2 شنبے جو سموار وہ آج ہے، اور جیسے کہ آج سموار ہے بھی سموار ہے. 2 شنبے یعنی امروز اور شب. 3 شنبے فردہ شب، پاس فردہ جو اگلا دن آئے گا، پاس فردہ شب اگلی دن کی رات جو ہوگی. 5 شنبے و جمعہ، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. اب یہی چیزیں آپ گفتگو پہ لے کر آ سکتے ہیں، جیسے گفتگو یہاں پہ دی ہوئی ہے. فردہ چے کار میکنی، وہ آپ کل کیا کر رہے ہیں، کیا کام کاج ہے آپ کا. وہ کہتا ہے کہ من بعد از نماز تا 8 صبح می خوابم. بھائی نماز پڑھ کے میں پھر سو جاتا ہوں، 8 بجے تک سوتا رہتا ہوں. بعد صبحانہ می خورم، صبح کا ناشتہ کرتا ہوں میں. و بعد صبحانہ تا ظہر دانشگاہ میں روم، ناشتہ کر کے پھر میں یونیورسٹی چلا جاتا ہوں ظہر تک. بعد ظہر ہم کتاب خانے میں روم،
جب ظہر کے بعد میں لائبریری چلا جاتا ہوں. اما فردا شب فٹ بال میں بھی نا مگر یہ کہ کل جو ہے نا میں رات کو فٹ بال کا میچ دیکھوں گا. شما چطور، آپ کیسے، آپ اپنے بارے میں بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ من ساعت ہفتہ ہر صبح پیاده روی میکنم، ورزش کرتا ہوں، پیدل چلتا ہوں. بعد ای میل هایم را چک میکنم، میں اپنے ای میل چیک کرتا ہوں کہ کوئی میسیج وغیرہ تو نہیں آیا ہوا. صبحانه میخورم تا ساعت 2 ظهر دانشگاه میروم، ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں 2 بجے تک یونیورسٹی چلا جاتا ہوں. عصر ہم با یکی دوتا از بچه ها سالن ورزشی میروم. جب عصر ہوتی ہے تو ایک دو افراد جو میرے دوست احباب ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں جو ورزش کا کھیل کود والا ہوتا ہے وہاں پہ چلا جاتا ہوں اس جگہ پر. اما فردا شب 2 ساعت کتاب مطالعہ کرنا، مگر یہ ہے کہ میں کل جو رات ہوگی وہ 2 گھنٹے میں مطالعہ کروں گا. خوب تمرین کرنا ہے، جیسے کہ شغل شما چیست. بھئی آپ ان جملوں سے آپ نے اپنے ایک گفتگو بنا لینا ہے. معمولا ساعت چند تلویز میبینید. فردا صبح ساعت 10:30 به استخر میروم. من هر روز ساعت 5 عصر به پارک میروم. برادر من هیچ وقت آشپزی نمیکند. خواهر من به نقاشی خیلی علاقه دارد. آگے آتے ہیں پیش گفتگو پر. شمارے 2 ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ساخت جملہ کو جب بنانا ہو تو کیسے بناتے ہیں. می آئی بے رویم، ٹھیک ہے نا، می آئی بے رویم پلس مکان ہو گیا. اب کہتے ہیں فارسی نوشتاری لکھنے میں کیسے آتا ہے. لکھنے میں می آئی بے رویم پارک، می آئی بے رویم کے آگے پلس اپنا کوئی مکان لکھ دیں. اب لکھنے میں تو یہی ہے، جب بولنے کی باری آئے گی گفتاری تو یہ ہے کہ می آئی بیریم پارک، ٹھیک ہے نا. اصل میں می آئی بے رویم پارک، لیکن گفتگو جب ہوگی تو می آئی بیریم پارک یہ بن جائے گا. اب جب پچھلی گفتگو میں دیکھیں می آئی بیریم پلس پارک، می آئی بیریم پلس سینما، می آئی بے رویم کتاب خانے، می آئی بے رویم مسجد، می آئی بے رویم ریسٹورنٹ. کیا آ سکتے ہو چلیں ہم ریسٹورنٹ چلیں. کیا ریسٹورنٹ چلنے کے لیے آپ تیار ہو. کیا آپ پارک جانے کے لیے آ سکتے ہو. سینما کے لیے آ سکتے ہو. کتاب خانے کے لیے آ سکتے ہو، اکٹھے چلتے ہیں. مسجد کے لیے آ جاتے ہو، آنا ہے آپ کو اکٹھے چلیں. تو اس کا می آئی بے رویم کا مطلب یہ ہے کہ آپ آؤ بیریم چلیں اکٹھے. کہاں پر؟ ریسٹورنٹ، مسجد، کتاب خانہ، سینما یا پارک. اب دیکھیں گفتگو دیکھیں اصل گفتگو ہو رہی ہے کہ می آئی بیریم سینما، کہ بھئی سینما چلیں. کہتے ہیں کھے یعنی کب. فردا ساعت 6:30 بعد ظہر خوب است. کل صبح کل جو بعد ظہر 6:30 بجے شام کو ٹھیک ہے یہ. تو آگے بتاتے ہیں باشد واقعت خوبی است. باشد یعنی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، باشه وقت اچھا وقت ہے. بعد سینما می آئی بے رویم پارک، جب سینما سے ہو کر پھر ہمارے ساتھ آؤ گے پارک چلیں گے. تو کہتے ہیں کہ نہیں جی، بے بخشید نمیتونم، معذرت کے ساتھ سوری میں نہیں جا سکتا. نمیتوانم ایسا نہیں کر سکتا. میتوانم یعنی کر سکتا ہوں، نمیتوانم نہیں کر سکتا. فردا شب خیلی کار دارم، کل رات کو تو مجھے بہت ہی کام کاج ہے. باشد فردا ساعت 6:15 روبروی سینما میبینیمت. وہ ٹھیک ہے، 6:15 بجے ہم سینما کے سامنے آپ سے ملیں گے. میبینیمت یعنی آپ کو دیکھوں گا، آپ سے ملوں گا. خوب می آئی بریم کتاب خانه. اصلا وقت ندارم، خیلی دیر وقت است. سرم خیلی شلوغ است، بہت میں بیزی ہوں. مہمان داریم. ساعت 5 بعد از ظهر وقت خوبی است. ساعت 9 صبح وقت داری. تو ان سوالوں سے بھی، ان جواب سے بھی آپ اپنے گفتگو بنا سکتے ہیں. آتے ہیں دستور کی جانب، جو آج ہم نے گرامر پڑھنا ہے. برای بیان وقوع فعل در زمان آئنده از فعل مضارع خبر استفاده می شود. جس طرح آپ کو فعل مضارع خبر بتایا جا چکا ہے. یہاں پہ فعل مضارع خبر کیسے بنے گا. فعل مضارع خبر کہنی ہے می پلس بن مضارع جو فعل سے ہوگا اس کے آبے شنا سے لگا دینا ہے آپ نے. جیسے کہ من امشب به سینما میروم، میں آج
رات سینما جاؤں گا یا جاتا ہوں. ساجدے و دوستش فرد شب خانه ما می آیند آئیں گے. تو هم کلاست هفته دیگر کجا می روید؟ نسرین امشب مطالعه می کند. تمرین فعل امر زیرا به مضارع اخبار تبدیل کنید. فعل امر جو ہوں گے اس کو مضارع میں چینج کرنا ہے، جیسا کہ فردا صبح چه کار میکنی. اب میکنی میں بوکن ہے اور میکنی فعل امر بوکن ہے تو با ہٹا دیں گے تو بن جائے گا کن. ٹھیک ہے نا؟ تو فردا صبح چه کار کن کی جگہ می کنی آ جائے گا. ٹھیک ہے. من ساعت 6 از خواب بیدار میشوم. ورزش میکنم. صبحانه میخورم و سر کار میروم. تو یہاں پر کیونکہ فعل امر ہے، فعل امر کو مضارع خباری میں چینج کرنا ہے. اس کا یہی ہے کہ فعل امر کا بنے مضارع لے لیں ہے بوکن، پھر می کنی بن جاتا ہے. بیدار بیشو کو می شوئی می لگا دینا ہوتا ہے نا آپ نے اوپر جیسا آپ کو بتایا. ہفتہ دیگر حسین و منصور بے خانے ما می آئین. تو ہم می آئی. اسی طرح باقی بھی آپ نے انجام دینا ہے. تلفظ تخفیف دال در شناس گفتار. کہتے ہیں کہ در گفتار زبان فارسی لفظ دال در شناس افعال متفاوت است. بجد العزیز توجہ کنید. گفتگو جب ہوتی ہے تو جو زبان فارسی کا جو تلفظ دال کا ہوتا ہے اور افعال میں جو شناسی افعال ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتا ہے. جیسا کہ سیوم شخص مفرد ہے تو دال ما قبل زبر، جیسے کہ می کند. می کند پڑھنے میں تو می کند، لیکن جب ہم گفتگو کریں گے تو می کند. او تمیز می کنه، او تمیز می کند، او تمیز می کنه. شما تمیز می کنید، شما تمیز می کنین. آنها تمیز می کنند، آنها تمیز می کنن. دال کو ہٹا رہے ہیں. خوب. بے مثال حضیت توجہ کنید. خواندن من مطالعه می کنم، تو مطالعه می کنی، او مطالعه می کند. من مطالعه می کنم، تو مطالعه می کنی، او مطالعه می کنه. ٹھیک ہے نا؟ ہاں لگا دیں گے. ہاں جی آگے دیکھیں. جیسا کہ یہاں پہ شما مطالعه می کنین، آنها مطالعه می کنن. خوب یہ گفتگو میں ایسا ہوتا ہے. آگے دیکھیں سیکنڈ لاسٹ پیج میں جملہ زیر در دو حالت خواندن و گفتن گوش کنید تکرار کنید. بے لکھائی میں کس طرح ہوتا ہے اور پڑھنے میں کیسا ہوتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے. جیسا کہ خواندن میں ہے یہ کہ پڑھنے میں ایسا پڑھ سکتے ہیں کہ احمد فردا بے بازار میرا ود، لیکن جب گفتگو کریں گے تو ہم یہ بولیں گے احمد فردا بے بازار میرا. دال کو ہم دال کی بجائے ہاں لگا دیں گے. جیسا کہ تمرین یہ ہے کہ جملہ زیرہ بے صورت خواندن بے شنویز و بے صورت گفتن تلفظ کنید. آپ نے پڑھنا تو کیا کہتے ہیں گفتگو خواندن پہ پڑھنا ہے، لیکن جب اس کا معنی کریں گے تلفظ کریں گے تو وہ گفتگو پر. جیسے کریم جمعہ بے استاخر میرا ود، تو کیا میرے آئے گا. تو باقی بھی آپ نے خود انجام دینا ہے. خواندن جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ الف جاهای خالی را با واژه‌های مناسب کامل کنید و سپس متن زیر بخوانید. خالی جگہوں کو آپ نے مناسب الفاظ لگا کے مکمل کرنا ہے، پھر اس کے متن نیچے جو متن وہ آپ نے پڑھنا ہے. جیسا کہ اسم من ناصر است، من کارمند بانک هستم و هر روز از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر در بانک کیا کار میکنم. بانک کار میکنم. تو یہاں پہ نیچے بھی اسی طرح من روزهای جمعه تعطیل هستم و معمولا تا ساعت 11 بے خواب کی جگہ کیا می خوابم. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ باقی بھی آپ نے فعل امر کے یہ دیے گئے ہیں، آپ نے اس کو ذرا خباری میں چینج کرنا ہے جیسا اوپر چینج کیا گیا ہے. اور نیچے دیکھیں با میں جدول زیرہ با توجہ بے متن بالا کامل کنید. نیچے دیے گا جو
متن ہے، جدول ہے، اس کو اوپر دیے گئے متن کے سے ہیلپ سے اس کو کمپلیٹ کریں. جیسا کہ 7 ناصر و ہمسر در این ساعت چه کار میکنند. 7 سے 11 بجے یہ ناصر و ہمسر اس کے ہمسر کیا کرتے ہیں. 11 سے 6 بجے اور رات کے 6 سے 12 بجے کیا کرتے ہیں، یہ آپ نے بتانا ہے. سخنرانی جو تقریر آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دربارہ کارہی کے در یک روز انجامی دہی سخنرانی کنید. آپ جو ہے نا روزانہ کے کام کاج جو انجام دیتے ہیں اس کے متعلق آپ نے تقریر کرنی ہے کہ میرا کام روزانہ کا یہ ہے، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. خوب، یہ مکمل ہو جائے گا تو آتے ہیں ہم لاسٹ پیج کی جانب. کتاب کار جو ہوم ورک آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ سوال اول دیکھیں. جملہ زیرہ کامل کنید، نیچے دیے گئے جو جملے ان کو مکمل کرنا ہے. من 2 ماہ بعد کیا، میں 2 مہینے بعد کیا. مثال کے طور پر من 2 ماہ بعد به خانه دوستان میروم، ایسے بولتے ہیں. یا دوستانم چهارشنبه بعد از ظهر به خانه ما می آیند. تو اسی طرح باقی بھی آپ نے خود انجام دینا ہے، مکمل کرنا ہے آپ نے اپنی طرف سے. 2 با واژه‌های جدید درس جملہ بسازید. نئے الفاظ جو آپ نے پڑھے ہیں، آپ کو لگتے ہیں کہ یہ نئے الفاظ ہیں، ان سے آپ نے یہ 5 نئے الفاظ لے کر جملے بنانے ہیں اپنی طرف سے. اور لاسٹ میں جس طرح لکھائی کا یہ کام ہے کہ مانند مثال دربار برنامه هایتان برای یک روز تعطیل انشاء بنویسید. جس طرح یہاں پہ انشاء لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ اسم من جواد است، من کارمند دانشگاه هستم و هر روز از ساعت 7:30 صبح تا ساعت 14 بعد از ظهر در دانشگاه کار میکنم. من روزهای جمعه تعطیل هستم. جمعه ها ساعت 8 صبح تا 4 عصر با خانواده‌ام به پارک میروم. من و خانواده‌ام ساعت 9 صبحانه میخوریم و سپس در پارک قدم میزنیم. ساعت 10 من با بچه هایم فوتبال بازی میکنیم. 7 آگے جو ہے نا اپنی طرف سے لکھنا ہے. یعنی یہ مثال ہے آپ کے لیے. اسی طرح آپ نے جو روزانہ کا کام کاج ہے وہ آپ نے یہ انجام دینا ہے، یہ لکھنا ہے اپنے روزانہ کے کام کو. یہ متن آپ کا اپنی طرف سے ہو جائے گا. یہ لکھیں گے تو آپ اپنی طرف سے اچھی طرح سے ان چیزوں کو لکھ سکیں گے اور پڑھ سکیں گے اور گفتگو کر سکیں گے جو آپ کو بتایا گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. تو میزبان قاری محمد آصف عثمانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار.